الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبل أحد يحبنا ونحبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، شوال
شوال المکرم سن 1446 ہجری ہے۔ آج حکومتوں میں 1443 سال قبل سن 3 ہجری کے اندر کفر اور اسلام کے درمیان ایک تاریخی غزوہ پیش آیا سی۔ جس غزوہ کو غزوہ احد کیا جاتا ہے۔ مہینہ شوال کا سی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آیا 3 سال ہوئے سن۔ کہ اللہ کے محبوب اپنے جانثاراں دے نال اپنے وفاداراں دے نال نظام حق دے نفاذ واسطے جان کی بازی لگان واسطے میدان احد کے اندر پہنچے سن۔ رمضان المبارک کا مہینہ بھی گزریا سی، عید فطر بھی گزر گئی سی۔ اور شوال کا دوسرا عشرے کا آغاز سی۔ اس وقت مکہ والیاں نے اپنی پوری طاقت دے نال مسلمانوں کو کچلنے کا فیصلہ کر لیا سی۔ اور ایمان والے بھی اپنی ایمانی طاقت کے نال اور ایمانی جذبے کے نال اللہ کے دین کی سربلندی واسطے شوق شہادت کو اپنے دلوں کے اندر سما کے میدان احد کے اندر پہنچے سن۔ اور غزوہ بدر کو بھی اجے 1 سال ہویا سی۔ کہ رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر دیکھ کے انہوں نے حیرت آئے گی کہ جی اسی ٹر گئے تو ساڈیاں عورتاں انہاں دے قابو چ آ جان۔ میدان کے اندر ڈٹنے واسطے ہتھیار انہوں نے اپنی عورتوں کا استعمال کیا۔ ان مکے والیاں نے تیاریاں شروع کر دی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر کوئی اطلاع نہیں۔ عید اجے گزری سی، 13 شوال سی، 13 دن ہوئے سن عید فطر گزرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے چچا حضرت عباس مکے دے اندر سن۔
مسلمان ہو چکے سن، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں سی کی تھی۔ حضرت عباس نے مکے کے سارے حالات لکھ کے ایک تیز رفتار گھوڑے سے ایک نوجوان کو سوار کر کے مدینے بھیجا کہ جاؤ آمنہ دے لال کو کہ مکے والیاں دے حالات کو آگاہ کر دے۔ وہ نوجوان 3 دنوں کے اندر مدینے پہنچ گئے۔ حضرت عباس کا خط لے گئے، اور جدوں خط ملیا اللہ کے محبوب مسجد قباء کے اندر سن اس وقت، یہ مدینے سے کوئی دور نہیں قریب ہی۔ حضرت عبداللہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے قاری سن قرآن کے، انہوں نے کھڑے ہو کے خط پڑھے حضرت عباس کا مسجد قباء کے اندر۔ حضرت ابی بن کعب نے اس خط کا مختصر مفہوم یہ سی کہ کفار مکہ 3000 کا لشکر لے کے، جہدے اندر 3000 اونٹ نے، 700 گھوڑے نے، 200 گھوڑے نے، 700 زیرہ نے، لوہے کا لباس جڑا جنگ کے اندر پایا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اتنا بڑا لشکر مدینے پہ چڑھائی کرنے واسطے مکے کو نکل گیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، سنیا، پڑھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر جتنے بھی لوگ موجود سن سارے نے سنیا کہ قریب ہی مسجد قباء دے حضرت سعد بن ربیع کے انصار دے ایک قبیلے دے سردار سن، انہاں دا گھر سی۔ اللہ دے محبوب انہاں دے گھر چلے گئے، صرف چند لوگوں انہاں دے گھر بلایا۔ یہ بھی مخالف کے خلاف ایک حکمت عملی ہوتی ہے کہ ہر گل ہر بندے کو دسنی ضروری نہیں ہوتی، کچھ فیصلے مخفی اور پوشیدہ رکھنا ہوتے ہیں، ایک جنگ کا اصول ہے۔ اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیع کے گھر کے اندر اپنے چند دوستاں دے نال مشورہ کیتا کہ دسو کہ میرے چچا عباس نے خط لکھیا ہے، مکے والے مدینے تے چڑھائی کرنے واسطے آ رہے ہیں، تے سانوں بھی اپنی تیاری مکمل کرنی چاہیے، لیکن جو گلاں یہ 5-7 بندیاں دیاں اس مکان کے اندر ہو رہی ہیں، ساڈے یہ فیصلے کے 4 دیواری تو باہر کسی کو پتہ نہیں چلنے چاہیے کہ مکے والیاں کو کنوں کن خبر نہ ہوئے کہ ساڈی کتنی تیاری۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریاں شروع کر دی، لیکن دسیا نہیں کہ تیاری ہو کیوں رہی، کیونکہ جدو مخالف کی دھاک سنتا ہے نا کوئی بھی کہ 3000 کا لشکر، 200 گھوڑے، 3000 700 زیرہ پوش، کہ کتنے مسلمانوں کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ جہاد کا ایک اصول ہے، قرآن کے اندر اللہ نے اپنے محبوب نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حرص المؤمنین علی القتال، ایمان والیاں کو قتال کے تیار کرو، جذبہ دلاؤ۔
اور جذبہ ادو ہی پیدا ہوتا ہے جدو مخالف کو کمزور دسیا جائے، اور اگر دسیا جائے امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے، یہ کہنے اٹھنا ہے اور جڑے کھڑے کے الٹے بھی لمبے پہ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہر بندے کے سامنے کوئی گل نہیں کرنی، تیاری کرو، اور تیاریاں ہو رہی ہیں کہ منافقوں کو بھی پتہ چل رہا ہے، میرے مدینے کے اندر منافق بھی سن، وہ کہتے ہیں کہ گل نہیں پتہ چل رہی، یہ تیاریاں کافیاں ہو رہی ہیں، کوئی سانو سو نہیں لگتی، آپس کے گلاں کرتے ہیں کہ کوئی خبر ہے ایسی پریشانی والی جیدی وجہ تو آمنہ دے نال کے تیاریاں کروا رہے ہیں، اور زندگی دے اندر ایک مرتبہ صرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقاں نال مشورہ کیا سی، دوبارہ کدے آپ نے مشورہ نہیں کیا، کیونکہ میدان احد کے اندر ہی منافقاں نے پیٹھ دکھا دی تھی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقاں کا سردار، جدو اللہ کے نبی نے مشورہ لیا کہ بھئی دسو اسی مدینے تو باہر نکل کے مقابلہ کریے یا مدینے کے اندر رہ، کہ عبداللہ بن ابی جڑا منافقاں کا سردار سی، جیدہ جنازہ پڑھنے کو روکنے واسطے اللہ نے قرآن اتارے سے، جیدے لئی دعائے مغفرت کو اللہ نے قرآن کے اندر منع کر دیتا، یہ دی مغفرت نہیں ہو سکتی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، سورہ توبہ پڑھنا، میں کا جنازہ نہیں پڑھتا، منافق، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قرآن کے الفاظ نے کہ اللہ نے آسمانہ تو اپنے محبوب کو روکیا ہے کہ قبر کے کھلو کے فاتحہ بھی نہیں پڑھے، وَلَا تَقُمْ کھڑے نہیں ہونا، عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ دی قبر تھی، کتنا بڑا منافق سی، کہ جدو مشورہ دین کا ٹائم آیا کہ کی کہنا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے محبوب نے مشورہ کیتا صحابہ دے نال، میرے دوستو اللہ کے محبوب مشورہ اپنے یاراں دے نال، وفاداراں دے نال، جانثاراں دے نال کردے سن، جدو بندہ پریشان ہوندا ہے مشورہ انہاں نال کردا ہے جنہاں تے اعتماد ہوئے، اپنے دل دی گل انہاں نوں دسدا ہے جنہاں تے انہوں اعتبار ہوئے، اعتماد ہوئے۔ یہ جدو صحابہ نال مشورہ ہویا، صحابہ کہتے ہیں اللہ دے محبوب مقابلہ کریں گے مدینے تو باہر نکل کے، اور ساڈے حملے نو دیکھنا جویں شیر کی چھال تو اپنے ٹھکانے تو نکل کے اپنے شکار تے حملہ کردا ہے، اور شیر کی عادت ہے شیر ہمیشہ اقدامی حملہ کردا ہے، شیر دفاع نہیں کردا، ڈیفینس نہیں کردا اپنا، بلکہ شیر اگے بڑھ کے حملہ کردا ہے۔ یہ نوجوان صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب ساڈا مشورہ ہے، ساڈی رائے ہے کہ میدان سجاؤ مدینے تو باہر، پھر دیکھنا کہ اللہ دے دین دے شیر
انہاں کافراں تے حملے کیویں کردے نے جڑے نوجوان بدر دے اندر شریک نہیں سی ہو سکے انہاں دے دلاں دے اندر بھی شوق شہادت سی انہاں دے دلاں دے اندر بھی جذبہ جہاد سی او طلب دے سن دن رات کے کوئی موقع آوے اسی بھی اپنی بہادری دے جوہر اسلام دی سر بلندی لئی استعمال کریے اسی بھی اپنی بہادری دے فن اسلام دے غلبے لئی استعمال کریے میرے دوستو صحابہ دا مشورہ یہ سی کہ اللہ دے محبوب مدینیوں نکل کے اسی رستے دے اندر ہی دشمن دا ناطقہ بند کر دیاں گے اور عبداللہ بن ابی بولدا ہے منافقاں دا سردار بولدا ہے کہندا دیکھو اے نوجوان نے میں سیانا میری عمر بھی زیادہ میرا تجربہ بھی زیادہ سانو چاہیے کہ مدینے دے اندر ہی رہ کے دشمن دا انتظار کریے مدینے دے اندر او دا مقابلہ کریے اس منافق دی رائے اس وجہ تو سی تاکہ مسلماناں دا نقصان ہوئے اگر لڑائی کسے دے گھر دے اندر ہوئے گی تے گھر والے دا نقصان زیادہ ہوئے گا اور باہر والے دا نقصان کم ہوندا ہے اگر یہ مقابلہ مدینے دے اندر ہوندا اگر عمارتاں دا نقصان مدینے دے اندر ہوندا نقصان تے مسلماناں دا ہی ہونا سی اگر اسی طرح کھیتی دا نقصان مدینے والیاں دا ہوندا تے تامی نقصان مسلماناں دا سی صحابہ دا مشورہ کہ مدینے تو باہر مقابلہ کریے ساڑیاں عورتاں بھی محفوظ رہن گیاں ساڑے بچے بھی محفوظ ہون گے ساڑا مال بھی محفوظ ہوئے گا مال و متاع تے مکان بھی محفوظ ہون گے ساڑے باغات بھی محفوظ ہون گے لیکن منافقاں دی رائے سی کہ مدینے دے اندر ہی دشمن دا مقابلہ کریے اللہ دے محبوب اٹھ دے نے میرے دوستو حدیث دے اندر آندا ہے اللہ دے محبوب اٹھ دے نے اور اٹھنے تو بعد اندر اماں عائشہ دے حجرے سے چلے گئے یہ جڑا روزہ رسول ہے یہ اماں عائشہ دا حجرہ ہے اماں عائشہ دا تاثیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب اندر کے زیرہ پا کے تیاری کر کے تلوار ذوالفقار لے کے تے باہر آ گئے آپ نے اپنے عمل دے نال دس دیتا کہ تیاری کر رہے ہیں بس مقابلہ مدینے تو باہر ہی ہے میرے دوستو ہن جس وقت اللہ دے نبی دا فیصلہ آ گیا نبی نے پہرا لگا دیتا مدینے دی سرحد تے بھی صحابہ پہرا دیندے نے صحابہ نبی دے پہرے دار نے اللہ دے محبوب نے رات دی تاریکی دے اندر مسجد نبوی تے بھی دو پہرے دار کھڑے کر دیتے نے حضرت سعد بن معاذ انصار قبیلے کے سردار سعد بن معاذ نے اور حضرت اسید بن حضیر کے دو صحابی تلواراں لے کے مسجد دے دروازے تے پہرے لئی کھڑے ہوئے نے پتہ چلیا مسجد دی حفاظت لئی پہرا دینا بھی ثواب ہے کیونکہ صحابہ دا ہر عمل عبادت ہے صحابہ دا ہر عمل نیکی ہے
صحابہ دی ہر ادا اللہ نے اپنی محبوب پیاری پسند بنا دی تھی. صحابہ مسجد دا پہرا دے رہے نے, نبی مسجد دے اندر نے. میرے دوستو پہرا لگ گیا رات نو مسجد دا بھی, پہرا لگ گیا رات نو مدینے دی سرحد دا بھی, کہ دشمن نو مدینے دے اندر داخل نہیں ہون دینا. صبح ہوندی ہے, اللہ دے محبوب نماز فجر پڑھاندے نے, اور معمول یہ سی کہ فجر دی نماز تو بعد اللہ دے نبی پوچھتے ہوندے سن کہ بھئی رات کسے نے خواب ویکھیا ہوئے, مینوں دسے میں خواب دی تعبیر بیان کراں گا. صبح ہوئی, نماز پڑھائی, آپ نے فرمایا راتی میں خواب دیکھے. کی خواب دیکھے؟ آپ نے فرمایا میں خواب یہ دیکھا کہ میں ایک بڑی مضبوط زرہ پائی گئی ہے, اور پھر اس کو بعد میں خواب دے اندر دیکھا کہ گائے ذبح ہو رہی ہے. پھر میں خواب دے اندر دیکھا کہ میری تلوار جڑا نام ذوالفقار ہے وہ ایک حصہ ٹوٹ گیا. اللہ کے نبی نے اپنا خواب بیان فرمایا. خواب دیا 3 گلاں کہ میں بڑی مضبوط زرہ پائی ہے, میں گائے ذبح ہوندیاں بھی تھی, تے اپنی تلوار کا ایک حصہ میں ٹوٹ دیا خواب دے اندر دیکھا. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ دے محبوب دی کی تعبیر ہوئی؟ آپ نے فرمایا تعبیر میں دسنا. فرمایا یہ جڑی مضبوط زرہ میں پائی خواب دے اندر دیکھی, اندے تو مراد مدینہ مدینہ, کہ مدینہ میرے لئی بہترین مضبوط زرہ دا کم دے دے گا. میرے دوستو مضبوط زرہ دا کم زمین نہیں, علاقہ نہیں, بلکہ علاقے والے لوگ دیندے نے. جدا کوئی کہے کہ جناب فلاں شہر والے نے میرے نال بڑی وفا کی تھی, فلاں شہر نے میرے نال بڑی وفا کی تھی, مراد ہوگی وہ شہر والے ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تعبیر اس خواب دی کہ میں زرہ پائیے او مدینہ مراد ہے کہ انصار مدینہ میرے لیے ایک مضبوط زرہ ہے. بخاری دے اندر حدیث, مسلم دے اندر حدیث, اللہ دے محبوب نے فرمایا مدینے دے انصار, مدینے دے انصار میرا اندر دا لباس نے, اندر دا لباس, اندر دا لباس کیڑا ہوندا ہے جویں اسی بنین پاندے ہاں یا بڑی عمر والے بابے سلوکا پاندے نے. اندر دا لباس جسم دے نال چپکیا ہوندا ہے. بخاری دے اندر حدیث فرمایا مدینے والے انصار میرا اندر دا لباس نے میرے نال چمٹے ہوئے نے. اور فرمایا مکے دے مہاجر جڑے ہجرت کر کے آئے نے کہ میرا باہر دا لباس نے, یعنی اوپر والا کرتا یا اوپر والا جبا. اور پھر اللہ دے محبوب نے خندق دے موقع تے ایک دعا فرمائی سی, بڑی پیاری دعا. میں پہلے بھی ایک موقع تے ایک دعا تانوں دسی سی. اللہ دے محبوب اس موقع تے دعا کرتے نے اللہم اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ زندگی کوئی نہیں, زندگی تے آخرت دی زندگی ہے. یہ نبی کا شعر بخاری کے اندر موجود ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ کوئی زندگی نہیں, زندگی ہے صرف آخرت کی زندگی ہے.
اگلا جملہ سننا فرمایا اللہم اغفر للانصار والمہاجرین، اللہ انصار کے مہاجران کی بخشش کرے. اللہم اغفر للانصار والمہاجرین، انصار کا تذکرہ اللہ کے محبوب نے پہلے فرمایا میں نے جڑا خواب دیکھا کہ مدینہ میرے لئی مضبوط ذرائع، کہ مدینے والے میرے لئی بہت مضبوط دفاع کرنے والے نے. سعد بن معاذ مسجد دے پہرے تھے. اے بھی میرے دوستو مدینے دے انصار صحابی نے جڑے مدینے کی سرحد تے پہرا دے رہے نے، وہ بھی انصار صحابی نے. اور اسی طرح جدو نبی روانہ ہون گے، نبی دے اگے اگے دوڑنے والے سعد بن عبادہ بھی انصاری صحابی نے. انصار صحابہ نے نبی نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے، وفاواں تے مہاجراں دی بھی بڑیاں نے، لیکن انصار دے نال نبی نو اتنا پیار سی کہ اللہ دے محبوب دا روزہ مدینے دے اندر کہ پیدا تے مکے دے اندر ہوئے، انصار نو اعزاز مل گیا، مدینے والیاں نو اعزاز مل گیا کہ قیامت دی صبح تک نبی دا وجود انصار نو مل گیا. ایک الگ عنوان ہے کہ کسی عنوان پہ چلا نا، ایک الگ عنوان، لیکن میں بیان کر رہے سی نبی دا خواب. فرمایا مضبوط ذرا تو مراد مدینہ، پھر یہی میں گائے ذبح دنیا دیکھیے. فرمایا اس گائے ذبح ہون تو مراد میرے صحابہ دیاں شہادتاں. بدر دے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے. آج بھی میدان احد دے اندر 70 صحابہ دیاں قبراں موجود ہیں، اور ایسی خوشبو آتی ہے جان والیاں تو پوچھنا کہ وہ خوشبو کدے کسی نے دنیا دے اندر محسوس ہی نہیں کی ہوئی. فرمایا خواب دے اندر جڑے میں گائے ذبح ہوندیاں ویکھیے، اودے تو مراد میرے صحابہ نے احد دے اندر ذبح ہون گے. فرمایا تیسری گل جڑی خواب دی کہ میری تلوار کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، ایدے تو مراد کہ احد دے اندر میرے خاندان اہل بیت دا بھی ایک جوان شہید ہوئے گا. اور اسی کربلا دے شہیداں دی گل کرنی چاہیے، لیکن کربلا دے اندر بھی انصار صحابہ کی اولاد زیادہ شہید ہوئی. 72 شہداء نے کربلا دے اندر، اور نبی دے گھرانے چوں جڑے افراد شہید ہوئے انہاں دی تعداد 21. باقی کے 72 چوں 21 کٹ گئی تو کتنے بچے تھے؟ 51 صحابہ کی اولاد کے لوگ شہید ہوئے. یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کا نواسا کربلا سے شہید ہو گیا، صحابہ کی اولاد کتنے سی؟ یہ سوال میرا تسی نوٹ کر لو، ذہن سے بٹھا لو کہ سوال کرنا کہ جڑے 72 کربلا کے اندر شہید ہوئے انہاں چوں 21 لوگ تے نبی کے گھرانے دے سن تے باقی 51 لوگ تسی دسو کہ کیڑے گھرانے دے سن؟ وہ صحابہ کی اولاد سی. احد دے اندر بھی نبی دا خواب دس رہا ہے کہ صحابہ ہی شہید ہوں. میرے دوستو اللہ دے محبوب نے خواب بیان کیتا ہوں. فرمایا روانگی ہے، چلو ہن چلیے مدینے تو باہر. 1000 دا لشکر میرے نبی نال چل جائے ہن میدان احد ول. 1000 دا لشکر چل لے آئے، اور اس لشکر دے اگے اگے میرے
دوستو حضرت سعد بن عبادہ تے سعد بن معاذ اے انصار صحابی نے دوویں اور مارے صحابی نے تکڑے صحابی نے مالی اعتبار دے نال بابا والے نے مالدار نے نبی دے اگے اگے تلواراں لے کے نبی دے محافظ بن کے نبی دے پہرے دار بن کے لشکر دے اگے اگے چل رہے نے اور انہاں دے اندر منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی بھی موجود ہے عبداللہ بن ابی دے 300 بندے بھی موجود نے ہن انہاں کول بہانہ کوئی نہیں نکلنے دا منافق 300 نبی دے لشکر دے اندر موجود سن منافق اس وقت تک ہی نال کھلوتا ہے جدوں تک انہوں پتہ ہوئے کہ قربانی نہیں دینی پینی پریشانی قبول نہیں کرنی پینی اور جدوں وقت قربانی دا آندا ہے تے پھر منافق دوڑدا ہے کون کہتے ہیں عبداللہ بن ایک جگہ کے قیام ہویا جس پہ کہتے ہیں ایک کھڑا ہوتا ہے ایک گنجا جی گل سنو تسی آپ منڈیاں دی مانتے ہو اسی سیانے لوگ ہیں تسی ساری مننی نہیں تسی منڈیاں تے مگر لگے ہو کہ جناب مدینے تو باہر جا کے اسی مقابلہ کرنا ہے سانو تسی حیثیت نہیں دیتی ساری رائے کی تسی قدر نہیں کیتی اسی تو جناب دی یہ 300 بندے رہ کے مل گئے اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ تجھے دوسرے کا حوصلہ نہ پست ہو جائے دوسرے صحابی جنہیں نے مہاجر انصار انہوں نہ سمجھن کہ یار 300 بڑے گئے اور پتہ نہیں ہوگے کی بنے لیکن قربان میں صحابہ دے جذبے تھے قربان میں صحابہ دے عظمت تھے کہ اللہ نے محبوبوں کو سمجھان کی کوشش کرتے ہیں لیکن صحابہ دے ایمان کو اللہ نے قرآن نے بیان کیتا ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ نے محبوب چھڑ دیا ہے دفع ہو دیا الفاظ نے کتابوں کے اندر اے جاتا ہے چلا جائے اسی اے سر تیرے اسلام بلند کریں گے اسی اللہ کی آس اور امید تے اللہ کی مدد اور نصرت کے نال اسلام کو غالب کر کے دکھلاواں گے کہ بدر کے اندر 313 کے نال اللہ نے فرشتیاں نو اتاریا سی اور رب اج بھی وہی ہے اس رب کے فرشتے بھی وہی نے اس رب دی طاقتاں بھی وہی نے جے بدر کے اندر فرشتے اتار سکتا ہے رب احد کے اندر بھی اتارے گا اگر ایک منافق واپس جاتا ہے تو وہ جان دے اللہ کے محبوب کا چہرہ ایسا کھل گیا صحابہ جیسے جذبے تھے کہ کسی میرا دل خوش کر دیا اور جو نبی خوش ہوتے سن حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا نبی مسکراتے سن جنت کے دروازے کھولتے سن کہ آج صحابہ نے نبی کو خوش کر دیا ایک واپس آ گیا منافق عبداللہ بن ابی پھر ایک تقریر واقعہ تو مریا کہ انہوں نے بیٹے سچے صحابی سے حضرت عبداللہ بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے انہوں نے کیا اللہ دے محبوب اپنا کرتا دے دیو میرے تیرے ایتے منافق ہی سی چلو کرتا دے دیو ہو سکتا ہے تیرے ابے دے یاد سجد تیری کچھ حیاء آ جائے گا اللہ نے محبوب نے اپنا کرتا اتار کے دے دیتا جا اپنے ابے دے پاتے ایک انہوں نے عرض کی کہ اللہ نے محبوب جنازہ کی پتا دے اللہ نے محبوب نے اس نیت کے نال پر آیا کہ شاید انہوں نے حیاء آ جائے کہ ایسی احد دے اندر انہوں نے کی کیتا ہے اور انہوں نے ساڑھے نال کی بنتا ہوئے جنازہ نبی نے پڑھا دیتا صرف بیٹے دی خاطر کہ انہوں نے بیٹے سچے صحابی سن لیکن جس طرح اللہ کے نبی جنازے کو فارغ ہوئے اللہ نے قرآن اتار دیا سنو اللہ دا قرآن اللہ کہتا ہے میرے محبوب ولا تصلی صلاۃ کہتے ہیں نماز فرمایا ولا تصلی 11واں سپارہ سورہ توبہ ترجمہ پڑھ لینا فرمایا ولا تصلی
علی احد منہم مات ابدا، میرے محبوب آج تے پڑھا دیتا لیکن آئندہ نہیں سن لو، علی احد منہم مات ابدا، انہاں جو کوئی بھی مرے، منافقاں جو کوئی بھی مرے، وَلَا تُصَلِّي، تُسے جنازہ نہیں پڑھانا۔ اور یہ نبی کے خلاف نبی کا استاد رہا، نبی کو اخلاق رب سکھا رہے ہیں کہ منافقاں کا نرمی کوئی نہیں، جنازے تے بھی نہیں جانا، جنازے کے شریک نہیں ہونا۔ وَلَا تُصَلِّي، قرآن کے الفاظ میں میرے جذبات نہیں، میرے الفاظ نہیں، قرآن کے نہیں، اللہ کو نے محبوب کو اخلاق سکھائے۔ اور تمہوں میں دساں قرآن نے کیا ہے، کائنات کے اندر اعلیٰ ترین اخلاق دینے لئے وہ اللہ کے نبی نے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میں عظیم ترین اخلاق ہے۔ آج ایسی دو نمبری کرتے ہیں، اور بھی چیزیں کچھ ہے اور رب رکھاؤ بھی ہوتا ہے، کوئی جناب دید لحاظ بھی ہوتا ہے، نبی تو زیادہ رب رکھاؤ والا کوئی نہیں، نبی تو زیادہ دید لحاظ کرنے والا کوئی نہیں، لیکن اللہ نے قرآن اتار دیتا ہے، قرآن۔ اور یاد رکھنا ہے مسئلہ سمجھنے کے بعد، ایک مسئلہ سننے کے بعد، جہاں بندہ جان بوجھ کے قرآن کے حکم کی مخالفت کرے گا، اسے نہیں کیا جاتا ہے، علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ صحابہ کا دشمن اما عائشہ کے تہمت لگانے والا عبداللہ بن ابی سی، اما عائشہ کا دشمن اگر مر جائے، کوئی جان بوجھ کے انہا جنازہ پڑھ لے، ایمان تو بھی پارے گے اور شادی تو بھی پارے گے، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن نے منع کیتا ہے وہ جان بوجھ کے قرآن کی مخالفت کر لے۔ اس لیے صحابہ کے دشمن کا جنازہ پڑھنا، اس کے پڑھنے کے جان بوجھ کے پڑھنا ایک قرآن کی کھلم کھلا مخالفت ہے۔ اور جرا قرآن کی کھلم کھلا مخالفت کرے، اگر شادی شدہ ہے نکاح ہو گیا، اور اگر مسلمان ہے کہ ایمان کو فارغ ہو گیا، دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ نکاح پڑھے۔ ایک الگ مسئلے کی تفسیر ہے، لیکن میں اپنے عنوان کے اندر کہ عبداللہ بن ابی واپس بولیا، صحابہ نے کیا جانتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں سامنے دی، اسی اپنے ایمانی جذبے کے نام لڑنا ہے۔ میرے محبوب دا لشکر چل رہے، عبداللہ بن ابی منافق واپس 300 لے کے، اور صحابہ دی تعداد میرے نبی کے لشکر دی تعداد 700، مقابلے کے اندر 3000 نے، صحابہ کی تعداد 700، اور اس مقام تے جتوں منافق مڑے نے، اللہ دے محبوب نے ایک زرہ پائی ہوئی سی، اللہ دے محبوب نے اسے زرہ دے اوپر دوسری زرہ بھی پا لئی، ڈبل زرہ ہو گئی، دوسری زرہ پا لئی۔ اور نبی کا یہ انداز دس ہے کہ اپنی حفاظت کا انتظام پورا رکھو، تاکہ دشمن کو بھی پتہ چلے کہ یہ کوئی چیزیاں نہیں کہ جتنا مرضی اسی مار دیئے، جس طرح مرضی مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیئے، اپنی حفاظت کا انتظام ایسا رکھو کہ کفر کے بھی روگ اور دبدبہ اور دھار ہے۔ اور صحابی نبی کے گھر میں حسین بن حسین، سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ نبی کے پہلے دار ہیں، اور نبی نے بھی ڈبل زرہ پالے۔ میدان احد کے قریب آئے، سامنے میدان احد کے اندر پہاڑ احد دا نظر آیا، اللہ دے محبوب نو، بخاری دے اندر حدیث، مسلم دے اندر، مشکات دے اندر، اللہ دے محبوب نے فرمایا ہذا جبل، اے جڑا پہاڑ ہے، ہذا جبل، اے جڑا پہاڑ ہے، یحبنا ونحبہ، اے پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے، اسی اے نال محبت کردے ہاں۔ سبحان اللہ۔ پہاڑ نے بھی بڑے فضائل نے، صرف پہاڑ نے یہ محبت نبی نال ہوئے نا، رب وہ پتھر بھی ہون تو انہاں کو اونچا کر دے۔ مسلمان کے مسلمان ہے، اگر مسلمان نبی دے نال محبت کا اظہار کرے
تے رب مسلمانوں کو بھی پستیاں تو اٹھا کے بلندیاں کے لے جائے گا. پہاڑوں کے متعلق، درختوں کے متعلق، پتھروں کے متعلق کتنی حدیثاں تسی سنیاں بھی نہیں کہ جنہاں نے نبی دے نال محبت کا اظہار کیتا اللہ نے انہاں پتھراں کو بھی شان عطا کر دی. فرمایا یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ساڈے نال محبت کردا ہے اور اسی یہ نال محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. آج جیڑا بھی عمرے تے جاندا ہے، حج تے جاندا ہے، حاجی زیارت لے جاندے ہیں، اس پہاڑ کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ احد پہاڑ کو کوئی نہ کوئی شے کھا لے، کوئی پھل کھا لو، کوئی سبزی اس پہاڑ کے وہ کھاؤ، کوئی برکت اس پہاڑ کی ملے گی. حتیٰ کہ فرمایا کوئی شے نہ بھی ملے، اس پہاڑ کے کوئی پتہ ہی مل جائے وہ پتہ ہی کھا لو، کسی درخت کی چھال مل جائے چھال کھا لو. اتنا مبارک پہاڑ ہے. اور یارو اس پہاڑ کی عظمت کا کیا کہنا کہ نبی کے بولو ہندو سانو اس پہاڑ میں محبت ہے. جے نبی پہاڑ میں محبت کرتے ہیں کہ جے اسی نبی تے وفادار بنی ہے، نبی کہتے ہیں انہوں سانو انہاں نال محبت ہے، تے پھر دسو کہ قیامت دے والے دن ساری شان کتنی ہوئی. فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. میرے دوستوں بڑا طویل عنوان ہے، بڑا طویل. کسے مہینے دے اندر غزوہ احد پیش آیا ہے، کسے مہینے دے اندر اللہ دے محبوب میدان احد چے پہنچے نے. آؤ میں ہن تانوں اللہ دا قرآن سناواں. قرآن نے نبی دیاں اداواں بھی دسیاں، میدان احد دے اندر آنا بھی دسیا، اور صحابہ دا مورچیاں دے اندر بیٹھنا بھی دسیا. اے میرے نبی دی فوج ہے. قرآن کی کہتا ہے سورہ آل عمران 4 پارہ ہے، آیت نمبر 121. ترجمہ پڑھنا اردو والا پڑھیا کرو ترجمہ. ایمان بنتا ہے، ایمان کے دیکھو اللہ کے محبوب کس طرح صحابہ کو مورچیاں سے بٹھا رہے ہیں. میرے دوستو شوال کے مہینے دے اندر اللہ کے محبوب میدان احد دے اندر قرآن کہندا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، صبح دا وقت سی. غدو کہندے نے صبح دے وقت نوں جدوں سحری دا وقت ہوندا ہے، جویں دعائے دعا دے اندر روزے دی وَبِصَوْمِ غَدٍ. یہ غدین کا جو لفظ ہے نا غدوت، یہ معنی ہے کہ سحری ختم، سحری کا وقت ختم. قرآن کہتا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، میرے محبوب جو صبح صبح سحری کا وقت ختم ہوا سی. من اہلک، اسی اپنے گھروں نکلے میدان احد وال، اور نکلنے کے بعد میدان احد کے اندر پہنچ کے کی کیتا ہے. قرآن نے ایک ایک ادا دیکھو اللہ کے محبوب صحابہ نے بیان کی تھی. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، میرے محبوب جب صبح صبح تسی نکلے سی اپنے گھروں اپنے حجرے چوں، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تُبَوِّئُ المؤمنین کا لفظ بولو. قرآن کا میں مسئلہ سمجھانا ہے پھر مومنین. قرآن کا لفظ بولو گے کہ بھی اجر ملے گا. قرآن کہتا ہے میرے محبوب تسی جو مومنان کو بٹھا رہے سی، کنہاں مومنان کو بٹھا رہے سی. احد کے اندر جے صحابہ شہید ہوئے، اللہ کا قرآن انہاں نوں مومن کہہ رہے ہیں. مومن مومن مومن، اے قرآن کے الفاظ میں. ہن کوئی کہے کہ میدان احد چوں دوڑ گئے سن، صحابہ میدان احد چوں نہیں دوڑے. قرآن نے انہاں نوں مومن کہہ دیتا ہے. سانو انہاں نوں مومن مننا پینا ہے. جے کوئی انہاں نوں مومن نہیں مندا او خود مومن نہیں ہو سکتا. میں تمہیں قرآن کے لفظ پر لفظ دس کر تو بہت کوئی مومنین کہ میرے محبوب کسی مومنان کو بٹھا رہے سی. کس جگہ کے مقاعد للقتال، مطلب کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو جدہ قادہ التحیات جس بیٹھ کے قادہ تے مقاعد اس میں سر بیٹھنے کی جگہ للقتال لڑنے واسطے.
کہ جس جگہ لڑنے واسطے بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں مورچہ، کی کہتے ہیں مورچہ۔ تے قرآن کہتا ہے میرے محبوب صبح تک یاد کرو جب تسی صبح صبح گھروں نکلے اور مومنان کنانو مومنان مورچیاں سے بٹھا رہے سے۔ اور پھر اللہ نے آیت دے آخری جملے دے اندر فرمایا واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے اپنی دو صفتاں بیان کیتیاں نے، واللہ سمیع، فرمایا میرے محبوب میں سمیع سمیع سننے والا، سمیع نو کہندے نے جڑا بولے او دی بھی سنے اور جڑا نہ بولے دل چ سوچے او دی بھی سنے، اور سمیع کہندے نے۔ فرمایا واللہ سمیع، میں سننے والا انہاں ایمان والیاں دی، علیم علیم کہندے نے علم والیاں نو، رب کہندا ہے میرے علم دے اندر کہ اے ایمان والے نے۔ سمیع علیم، سنیا بھی رب نے، جانیا بھی رب نے۔ ہن جڑا کہے کہ نہیں نہیں یہ نبی دے وفادار نہیں سن، نبی دے قدام شہید ہو گئے کہ چھڑ کے توڑ گئے سن، اور گویا کہ رب دی الوہیت دا بھی منکر ہے، رب دے علم دا بھی منکر ہے۔ رب کہندا ہے میرے علم دے اندر ہے کہ تسی ایمان والیاں نو بٹھارے سی۔ اگر قرآن دی ایک ایک آیت تے ایک ایک لفظ دی گہرائی دے اندر جائیے کئی کئی مسائل نکل سکتے ہیں۔ میرے دوستو یہ جذبہ ہوتا ہے، جذبہ کہ جدوں بھی کفر کا مقابلہ کیتا جائے تے ایمانی جذبے دے نال مقابلہ ہوتا ہے، ہتھیاراں دے نال کفر دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح افرادی قوت دے نال کہ تعداد زیادہ ہوئے تے تاں کفر دا مقابلہ ہوئے گا۔ مقابلہ کفر دا ہمیشہ ایمانی جذبے دے نال ہوتا ہے۔ 58 اسلامی ملک نے انہاں دے اندر پاکستان واحد ایک طاقت ہے، لیکن فلسطین کے اندر گزشتہ ہفتے غزہ کے اندر جو ظلم اور بربریت دی ایک قیامت دکھائی گئی کہ اس طرح مسلمانوں ذبح کیا گیا کہ بم بلاسٹ دینے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے فضا کے اندر، ہوا کے اندر کئی کئی فٹ بلندی کے جا کے زمین کے گرتے ہیں۔ قیامت برپا ہو گئی، لیکن اگر کفر کے خلاف کوئی زبان اٹھائے گا، زبان کھولے گا تو ایمانی جذبے دے نال اجے تک کسی اسلامی حکمران نے کوئی مذمتی الفاظ نہیں بولے۔ بے شک ایک میں تو دعوت فکر دے رہا کہ دیکھو صحابہ کے ایمان اور اسی دیکھیے اپنے ایمان، اور اسی ووٹ کریے اس تو بھی اگلی کرنا کہنا 8 دن ہو چکے ہیں انہاں غزہ کے مسلمانہ کے قیامت کھائی جا رہی ہے۔ میرے سمیت ہر ایک اپنے گربان سے چھانکے کہ کیا سی غزہ والے واسطے کدے دعا کیتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے یہ سوچو کہ اسی اتنے گر چکے ہیں ایمانی حالت دے اعتبار دے نال کہ سانو احساس ہی کوئی نہیں۔ اسی کے چوکاں دے اندر کھڑے ہو کے ٹیکسی بھی پی رہے ہیں اور جناب کوک بھی پی رہے، کدے بھی غلطی ہوئے گا نہیں۔ میدان احد کے اندر کافروں نے اپنے مال، اپنے تجارتی قافلے کا نفع مسلمانوں کے خلاف استعمال کیتا ہے۔ آج بھی جتنی اسرائیلی مصنوعات نے انہاں تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، کوئی استعمال نہ کرو، یہ سارے کا سارا نفع جہاں یہ فلسطینی مسلمانوں اور غزہ کے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے۔ اسی اپنی زبان کے مزے لیتے، اپنی زبان کی لذت واسطے اسی کوک اور پیپسی نہیں، اسی فلسطینی مسلمانوں کا خون پیے۔ ایک بات یاد کر لو، یہ ذہن کے اندر بٹھا لو، جس حد تک میرے رب نے طاقت دی سی میں آواز بلند کر کے تواڈے تک پیغام پہنچا دیتا ہے۔ اور آج نیت کر لو کہ اسرائیلی مصنوعات کا سی مکمل بائیکاٹ کرا، کم از کم اسی غزہ جا نہیں سکتے، اسی انہاں کے خلاف استعمال ہونے والے مال نوں تے روک سکتے، انہاں کے خلاف استعمال ہونے والے ہتھیاراں نوں تے رستہ روک سکتے، بند کر سکتے ہیں۔ یہ تے سارے کول طاقت ہے
کہ اگر اسی یہ بھی نہ کیتا کہ یاد رکھنا میں کل اس بچی دا پیغام سن رہا سی وہ دی ماں رو کے کہہ رہی سی جو بچی شہید ہوئی بیٹی جب تیری ملاقات اللہ کے رسول دے نال ہوئے تو ساری امت مسلمہ کی شکایت کرنی ہے کہ محبوب اسی کٹ دے اسی جناب وجود اپنا قربان کرتے رہے زخمہ دے نال چھلنی ہوتے رہے لیکن پوری امت میں اندروں ساری حمایت دے اندر کوئی نہیں بولے یہ سارے کور کرنے کی گل ایسا نہ ہوئے کل اسی شفاعت نبی دی لین کی بجائے نبی سارے مخالف کھڑے ہو گئے کہ سادہ رہنا کھڑ نہیں یہ بس آخری گل اب ہن جمعے تو بعد 3:30 بجے تک تمام دینی جماعتوں کا ایک بھرپور جلوس احتجاجی کہ پوری دنیا کو پتہ لگے اسی فلسطینیاں دے نال اسی غزہ والیاں دے نال انشاءاللہ چوک سرا کونسل چوک کو گھر کا گھر ہوئے گا تمام دوست تھوڑا جا وقت نکال کے سب کو پہلے اور اندر اس نیت میں شرکت کرو کہ یہ پیغام پوری دنیا سے جاتا ہے اور کفر دیاں لتا کملیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر آج بھی ایمانی غیرت ایمانی جذبہ موجود ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کے اندر آج بھی وہ سرکہ میں نکلے ہوئے ہیں یہ ساری تصاویر جانیاں نے لوگ ڈالتے ہیں ایجنسی والے تصویر بنا کے لوگ ڈالتے ہیں ادارے والے تصویر بنا کے لیکن ایک تصویر رب کے فرشتے بھی بناتے ہیں اور اگر رب کے فرشتے نے بنائی تصویر فلسطینیوں کے حق کے اندر استعمال ہو گئی ساری ایک تصویر ساری نجات کا ذریعہ بن جائے گی اور اگر اگلی گل سنو ایجنسیاں والے نے ساری تصویریں اس وجہ تو بنائیاں کہ فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں غزہ والیاں کی حمایت کرتے ہیں کہ کوئی گل نہیں بلکہ سر فخر نال بلند ہو گئے کہ الحمدللہ اگر دشمن کو تکلیف ہوئی کہ ساری اسلامی غیرت کی وجہ سے اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ اٹھ شیر مجاہد جوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قانون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا موسیٰ علیہ السلام نے قانون کی دولت نہیں دیکھا قانون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر اسلام کا دم تو گھرتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے یا اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر اسلام کا یا تو نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر دل سے کہتے نہ گھبرا حالات بدلنے والے ہیں دل سے کہتے نہ گھبرا حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کو روانی بخشی ہے مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی راہ اپنا لی ہے یہ جال کپس سیادوں کے اب گلنے سڑنے والے ہیں انشاءاللہ وقت آئے کہ اسرائیل مٹے گا انشاءاللہ وقت آئے کہ اسرائیل تباہ و برباد ہوئے گا لیکن اسی اپنی غیرت کا اپنے ایمانی جذبے کا اظہار کریے میدان احد کے اندر صحابہ کی قربانیوں کا تذکرہ انشاءاللہ بقیہ اگلے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر ہوئے گا اللہ پاک سانو ایمانی غیرت اور ایمانی جذبہ نصیب فرمائے